9 मई जो पीटीआई के खाते में डाल दिया जाता है, उसकी इंक्वायरी अब तक क्यों नहीं हुई? इनके पास जो ऐसे सबूत थे जिन पे कोई शक नहीं हो सकता था, वो तो अब तक स्टार्ट भी नहीं हुई है। हाई कोर्ट को और ये जो नकली अदालतें लगी हुई हैं, उनसे कहे कि खान साहब से कानून के तकाजों पे डील करें, जो बेगुनाह लोगों को हमारी जेलों में डाला हुआ है। अदालतों भी तो उनकी है ना 26वीं तरमीम के बाद। हम किस चीज पे इनके साथ बैठे हैं? 47 साल से इन लोगों ने मलीदा बना दिया है। अगर कोई जायज उनकी है रिक्वेस्ट, वो बिल्कुल करें। कोई भी पाकिस्तानी, खासकर पीटीआई का वर्कर, पीटीआई के लीडर्स का गला काटेगा कि आपने ये क्या किया। हमने पाकिस्तान के आइन की तहफ़्फ़ुज़ कर दी और आप इधर सीट एडजस्टमेंट पे बैठ गए। मैं मुल्क एक बड़े सानिये से दो चार है, लेकिन हमारी सियासी क़यादत अब भी तकसीम नज़र आ रही है। क्यों हम इकट्ठे नहीं हो रहे? कौमी यकजहती का मुजाहरा क्यों नहीं किया जा रहा? अब भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी क्यों हो रही है? बहुत शुक्रिया शाजिया। आपको पता है कि आज नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फ्लोर पे बोलने की इजाज़त नहीं दी और किसी आदमी में भी इतनी मॉरल स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आज स्पीकर बने। मैम, हुकूमत आपकी गैर संजीदगी का इस तरह से शिकवा कर रही है। वो कहते हैं कि इससे पहले मुज़ाकरात शुरू किए गए, हुकूमत मुज़ाकरात के बाइकआउट से रोकती रही, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। फिर गवर्नर केपी ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब की, तहरीक इंसाफ ने वहाँ भी शिरकत नहीं की। मसाइल तो फिर हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ है। माजरत के साथ इनका जो स्पोक्स पर्सन है सेनेटर सिद्दीकी, उसने खुद कहा था कि पीटीआई हमसे जब बात करे तो हमारी औकात दे के हमसे बात करे, हमसे वो डिमांड्स करे जो हम पूरी कर सके। खान ने क्या डिमांड्स की थी? नंबर 1, पाकिस्तान में जितने बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। नंबर 2, 26 नवंबर पे जिसकी वीडियोस भी आपको अवेलेबल है, आप देख लें, वो उसकी इंक्वायरी क्लियर हो, सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, बताया जाए कि बेगुनाह निहत्ते पाकिस्तानियों पे की और क्यों की। तीसरी बात, 9 मई जो पीटीआई के खाते में डाल दिया जाता है, उसकी सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? उसकी इंक्वायरी अब तक क्यों नहीं हुई? इनके पास जो ऐसे सबूत थे जिन पे कोई शक नहीं हो सकता था, तो इंक्वायरी अब तक कंक्लूड क्यों नहीं हुई? वो तो अब तक स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो इसके जवाब में नेगोशिएशंस के जो चेयरमैन है या जो उनके स्पोक्स पर्सन है सेनेटर सिद्दीकी ने कहा कि जी हमारी औकात ही नहीं कि हम इन 3 चीज़ों पे पीटीआई से डिलीवरी कर सकें या वो रखें, तो फिर ये हमसे क्या नेगोशिएट करें? मुझे तो नहीं समझ आती। रही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ये इतने मुनाफिक है, इन्होंने सेनेटर मुश्ताक गनी को अरेस्ट किया और फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते हैं गजा पे। मुनाफिकत का कोई एंड ही नहीं है। यही शहबाज शरीफ हर जगह इसकी तस्वीर लगी रहती है, लेबनान और गजा के लिए पैसे मांग रहा होता है। आज कह रहे मैंने बिलावल को 9 अरब रुपए दे दिए। बिलावल तो कहता है मैं तो खरबपति दादे की औलाद हूँ तो और नाने की, तो बिलावल को जरूरत क्या है 9 अरब रुपए की? ये चाहिए कि ये वापस कर दे फेडरल गवर्नमेंट को और अपने पैसे लगाएं इन चीज़ों पे। जिस तरह आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी इस तरह से ब्लेम्स करते हैं, तो आप फिर क्या हल इसका क्या निकलेगा? आपकी जमात इस वक्त आपको लगता है ज़ाती रंजिशें या सियासी इख्तलाफात भुलाकर हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है? बिल्कुल। कल को इमरान खान को जेल से निकाले, उसके सारे नकली केसेस ख़त्म करें, डील ना करें। इमरान खान के जितने नकली केसेस है, हाई कोर्ट को और ये जो नकली अदालतें लगी हुई हैं, उनसे कहे कि खान साहब से कानून के तकाजों पे डील करें, जो बेगुनाह लोगों को हमारी जेलों में डाला हुआ है, कानून के तकाजों पे से डील करें। अदालतों भी तो उनकी है ना 26वीं तरमीम के बाद। तो हम किस चीज़ पे इनके साथ बैठे हैं जब हमें पता है कि बर्बाद, कानून बर्बाद, लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म। आप मुझे बताएं, सिर्फ बिलावल और मरियम की अहमियत है, उन्हीं के लिए हम बात करेंगे। हम वो 15, चलो इमरान खान को भी साइड पे रख दो, जरा मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से पूछा जाए और ये दूसरे से ख्वाजा आसिफ से, इससे पूछा जाए कि आप लोग कर क्या रहे हो, नौकरी की तनख्वाह किस चीज की ले रहे हो? हमें पहले जवाब, चलो छोड़ो इमरान खान को, पीटीआई को छोड़ो, हमें जवाब चाहिए कि केपी में दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं? ये जो अरबों डॉलर की बाढ़ लगी हुई है किसने लगाई है? और ये दहशतगर्द कौन इनको एफआईए से पास करके दे रहा है? हमें इन चीजों के जवाब चाहिए। मेरे सूबे में आग कौन लगाता है ना? वहाँ पे दिन ब दिन हालात खराब ही होते जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बातचीत से मसाइल हल होंगे, लेकिन फिर बाज़ाब्ता तौर पर कोई बातचीत भी शुरू नहीं हो सकती। कब तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली शुरू होगी? अली अमीन गंडापुर किससे बातचीत करेंगे? दहशतगर्दों से करेंगे। और मुझे बताएं, ये 18वीं तरमीम रिपील कब हुई है? जहां तक मुझे याद है अली अमीन साहब तो कह रहे थे ना कि वो अपने वफ्द भेजेंगे अफगानिस्तान, बातचीत से हमारा जिरगा बैठेगा, बातचीत से मसाइल हल होंगे। एक सेकंड, ये इराकी लोग और सीरियन लोगों के लिए हम अफगानिस्तान जिरगा भेजेंगे? ये आपको लगता है कि अफगानिस्तान से सारे आ रहे हैं? बड़ी जबरदस्त बात है। इराकी और सीरियन बॉर्डर का कनेक्शन तो बलूचिस्तान से बनता है और सिंध से बनता है। पंजाब और सिंध क्यों बचा हुआ है, मुझे ये बताएं? क्योंकि वहां मादनियात नहीं है, वहां पे और किस्म के वसाइल है। वहां पे गल्ला है, वहां पे खाना है, वहां पे रोटी है, चीनी है। मुझे बताएं, ये दहशतगर्द, अच्छा मुझे नहीं पता होता मेरे हल्के में मादनियात के दर पर दहशतगर्द को पता चल जाता है, ये कैसे होता है?
اتنی سینسٹیو انفارمیشن کیسے لیک ہوتی ہے؟ میں کرتی ہوں کہ آپ کرتی ہے. دیکھیں میں آپ سے ایک التماس کرتی ہوں, آپ کے شو کے توسط سے, آپ ایک پڑھی لکھی بچی ہیں, آپ ان سمجھائیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سی ایم فارم 47 والے, پی ایم, پریزیڈنٹ, کہ آپ لوگ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں. 47 سال سے ان لوگوں نے ملیدہ بنا دیا ہے, اور اب پی ٹی آئی پہ ڈالنا کیجیے نیگوسیشنز نہیں ہو رہی تو پاکستان برباد ہے. یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ ان کی چوری کے ریکارڈ دیکھیں, مسٹر 10%, پینٹ ہاؤس پائرٹس, وہ میں نے تو نہیں کہا تھا, وہ انہیں کے آقا جو ہے یو کے میں یو ایس میں بیٹھے ہوئے, ان کے اخباروں نے لکھا تھا کہ یہ چور ہے, یہ تو خاندانی چور ہے, پیدائشی چور ہے. ان کے ساتھ ہم کیا بات کریں کہ چوری کی ان کی آسان کیسے ہم کریں, چوری کے لیے رستے ہم کیسے ان کے لیے ہموار کریں, وہ نہیں ہوگا. ٹھیک, چلے میم کچھ دیگر سیاسی مسائل کی بھی بات کرتے ہیں. 2 دن قبل تحریک انصاف کے وفد کے جے یو آئی فے کے وفد سے ملاقات ہوئی تھی. آج خبر یہ آئی ہے کہ جے یو آئی فے نے آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کیا ہے. کتنی حقیقت ہے اس میں, اور کیا آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں؟ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ مطالبہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, لیکن کیونکہ میں پارٹی میں کوئی پوزیشن ہولڈر نہیں ہوں, نہ میں کور کمیٹی میں, نہ پولیٹیکل کمیٹی میں, نہ نیگوشیٹنگ میں, لیکن میرے لیے یہ موت کے مترادف ہوگا کہ ہم جے یو آئی ایف کے ساتھ سیٹ وہ کریں, ایکسچینج کریں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, کیونکہ میرے حلقے میں نے جیتا ہی الیکشن, میرا 80,000 ووٹ تھا اور 20,000 ایف والے کا تھا اور 10,000 اے این پی والے کا تھا. میں کیوں اس کو اپنی سیٹ دوں گی؟ میری عوام ہے, جب ان کو ووٹ نہیں ملتا ایڈجسٹمنٹ ان سے ہم کیوں کریں, زبردستی ان کو ووٹ دلانا ہے کیا؟ لیکن میم جب آپ اتحاد کریں گے تو پھر ان کے جو اپنے تحفظات ہیں, ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں, پھر کچھ لینا اور دینا پڑنا ہوگا. بالکل بھی نہیں, یہ سیاست ہو رہی ہے. ہم اس وقت تحریک تحفظ آئین کی بات کریں, تحریک تحفظ عمران خان یا پی ٹی آئی کی بات نہیں ہو رہی ہے, جس کو اس تکلیف کے وقت میں بھی, دیکھیں میں اپنی ذاتی بات کر سکتی ہوں, میں پارٹی کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں اس معاملے میں, میں اپنی ذاتی بات کر سکتی ہوں کہ جو تحریک تحفظ آئین کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتا, یہ اس کی مرضی ہے اور اس کی سیاسی قیمت اس کو چکانی پڑے گی. اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جی ڈی اے بھی ہے, اچک زئی صاحب بھی ہیں, مینگل صاحب بھی ہیں, علامہ راجہ ناصر عباس بھی ہیں, صاحبزادہ حامد رضا بھی ہیں. جو بھی آئے گا اپنے فائدے کے لیے آئے گا. اگر جس نے آنا ہے پی ٹی آئی پہ احسان کرنے کے لیے, لیکن جے یو آئی فے کا مطلب اگر وہ آپ کے ساتھ مل جاتی ہے تو نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہو جائے گا, ایک اچھی تحریک. آپ کو پتہ ہے ان کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے. پلس پوائنٹ عزت کے ساتھ, یہ پلس پوائنٹ جے یو آئی ایف کے لیے ہوگا, پی ٹی آئی کے لیے نہیں. 80% عوام تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے, تو جے یو آئی ایف کتنے لوگ نکال دیں گے سڑکوں پہ جو ہم نہیں نکال سکتے. آپ کو پتا ہے کہ آج تک صاحبزادہ حامد رضا نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سنی اتحاد کے جو تحریک کے جو بانی ہیں, آج تک اپنے اسٹوڈنٹس کو مدرسوں سے نہیں نکالا. اگر وہ نکل آنے لگے, جے یو آئی ایف تو کے پی تک محدود ہے یا بلوچستان کے کچھ حصوں میں ہے, ان کی تو اپنی. لیکن میم ابھی آپ نے ابھی جس طرح سے بات کی, اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, ان کو ضرورت ہے, اگر وہ آنا چاہتے ہیں اس تحریک میں تو وائی ناٹ, نہیں بھی آتے تو اٹس اوکے. لیکن پھر ادھر سے اسی بات پہ ریئیکشن آیا, آواز نہیں آ رہی, یہ بات کس نے کہی؟ یہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے نا, انہوں نے یہی کہا ٹھیک کہہ رہے نا, ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پہ ان ریٹرن جو تحفظات آئے جے یو آئی فے کی طرف سے, انہوں نے یہی کہا کہ اگر اس طرح کے بیانات دینے ہیں تو پھر جس اتحاد کی بات کی جا رہی ہے یہ بڑا غیر سنجیدہ رویہ ہے, پھر اس طرح سے تو اتحاد نہیں ہوتے. میری بات سنیں, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں, وطن عزیز پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی ہے, سو پی ٹی آئی کے آئین کی نہیں. جو شرطیں رکھے پاکستان کا تحفظ کرنا چاہتا ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ کس قسم کا الائنس ہوگا, جو بیسس ہی ہوگا پولیٹیشنز پہ, الیکشن پہ اور ووٹوں پہ. جب جے یو آئی ایف کو ووٹ دینے کو کوئی تیار نہیں تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان سے کیوں کی جائے؟ کیا یہ جمہوریت کے خلاف نہیں ہے کہ عوام ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتی؟ دیکھیں اگر کوئی جائز ان کی ہیں ریکویسٹ, وہ بالکل کریں. اگر ووٹ اوپننگ کرانا چاہ رہے, سب سے پہلے وہ نور عالم صاحب کا حلقہ کھولیں, وہاں دیکھ کے وہاں پہ کیا ہوا ہے. بالکل اگر وہاں تک ان کے تحفظات ہیں, میں بھی ان کے ساتھ ہوں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جی آئندہ مطلب یہ پھر پی ٹی آئی سے ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ پاکستان سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی سے تو ہو سکتی ہے, پر ایسے جی میرے ذاتی رائے ہے, مجھے نہیں پتا کہ عمر ایوب صاحب اور علی امین کیا کہیں گے اور یہ باقی شبلی وغیرہ کیا کہیں گے. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی, خاص کر پی ٹی آئی کا ورکر, پی ٹی آئی کے لیڈرز کا گلا کاٹے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا. ہم نے پاکستان کے آئین کے تحفظ کر دیا اور آپ ادھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بیٹھ گئے. ٹھیک, علیمہ خان نے تحریک انصاف کے وکلا پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. چند وکلا کو عمران خان سے ملاقات بھی نہیں کرنے دی گئی. انہوں نے کہا کہ اب وہ خود ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کریں گی. کیا وکلا اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے؟ دیکھیں علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی بہن ہے, عمران خان میرا لیڈر ہے, میرے والد کی جگہ ہے جی. لیکن جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ہمارا دل پھٹتا ہے. تو بہنوں کی کیفیت تو میں ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتی.
ان کا ہر حق بنتا ہے ایم این اے سے گلا کرے, سینیٹر سے گلا کرے, ایم پی اے سے گلا کرے, کیونکہ ہم سب اپنی سیٹ, یہ کھمبا الیکشن تھا, وی او آر سیٹس ٹو عمران خان, وی او آر نیمز ٹو عمران خان. ٹھیک ہے, عزت ذلت دینے والا ایک اللہ کی ذات ہے, لیکن پی ٹی آئی کی سیٹیں عمران خان کی سیٹیں ہیں, تو اگر وہ گلا کرتی ہیں ان کا گلا بجا ہے, چاہے وہ انہوں نے جذبات میں کیا ہو, چاہے غصے میں کیا ہو, چاہے کولڈ ہارٹڈ لاجک میں کیا ہو, لیکن ان کو ہر حق ہے پی ٹی آئی سے گلا کرنے کا. ٹھیک. کل اڈیالہ جیل میں عمران خان کو آگاہ کیا گیا کہ تحریک انصاف کے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرنا چاہتے ہیں. کیا عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی گرین سگنل ملا ہے, کب تک یہ احتجاج ہو سکتا ہے؟ ڈفرنٹلی سوشل میڈیا رپورٹس ہیں, اب تک ہماری پارلیمانی پارٹی اس پہ نہیں بیٹھی ڈسکس کرنے کے لیے, لیکن جو ہمیں سوشل میڈیا سے نیوز آ رہی وہ یہی ہے کہ خان نے کہا کہ میں اس پہ سوچ کے بتاتا ہوں, بٹ انہوں نے نہیں کہا. ٹھیک, تو مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کہ شاید اڈیالہ جیل کے باہر بھی کوئی ایسا احتجاج ہو. بہت شکریہ پی ٹی آئی کی رہنما شاہدانہ گلزار. ایوری تھنگ از آن دی ٹیبل. ٹھیک ہے, شاہدانہ گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی.